أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أفتأتون کیا تم بے خوف ہو گئے ان تاتہم کہ آ جائے ان پر، کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان پر غاشیتن چھا جانے والا من عذاب اللہ کے عذاب سے، او تاتہم یا آ جائے ان پر الساعت ساعت قیامت بغتتن اچانک، وہم لا یشعرون اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ قل ہذہ کہہ دیجئے یہی ہے، سبیلی میرا راستہ، ادعو میں بلاتا ہوں الی اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرت بصیرت کے ساتھ، بصیرت پر، وانا میں، ومن اتبعنی اور وہ جو میری اتباع کرتے ہیں، جو میری اتباع کی، اور سبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، وما اور ان سے، انا اور نہیں ہوں میں، انا من المشرکین میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجے ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مرد، نوحی الیہم وہی کرتے ہم ان کی طرف، من اہل القرى بستی والوں میں سے، افلم یسیرو کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا بس کیا وہ تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیف کیسے کیا ہوا کان انجام ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرہ اور آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، حتی اذا استیأس الرسل کہ حتی یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل جب تک کہ مایوس ہو گئے رسول، وظنوا اور انہوں نے انہم انہوں نے سوچ لیا کہ ان لوگوں نے سوچ لیا، قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے یا جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم آ گیا ہم ان کے پاس، نصرنا ہماری نصرت یا ہماری مدد، ننجی من نشاء اور پھر ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو یا بچا لیتے ہیں ان لوگوں کو، من نشاء جن کو ہم چاہتے ہیں،
ولا یرد بأسنا، اور ٹالا نہیں جا سکتا بأسنا ہمارا عذاب، یا ہمارا عن القوم المجرمین، قوم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد کان فی قصصہم، یقیناً لبتکن کانا تھی یا ہے، فی قصصہم اس قصے میں، قصوں میں، عبرت عبرت لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، اور یہ نہیں ہے کوئی بات ایسی جو یفترا گھڑ لی گئی ہو، ولیکن مگر یہ تصدیق الذی، تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کی، بین یدیہ جو تمہارے ہاتھوں میں، یعنی جو پہلے سے موجود ہے، و تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے اس میں ہر چیز کی، وہدی و رحمتا، اور ہدایت اور رحمت لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ صدق اللہ علیہ۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے کہیں گے افامنوا ان تاتہم غاشیۃ، کہ تم بے خوف ہو اس سے کہ ان پر اللہ کا عذاب، کہ ان کا ایسا عذاب آ جائے جو ان کو ڈھانپ لے، غاشیۃ ڈھانپ لے، گانڑنے والا ہو میں اللہ کے عذاب سے، یا کہ قیامت آ جائے ان پر اچانک، اور ان کو ان کا احساس بھی نہ ہو، سوچ اس کے متعلق کو سوچتے بھی نہ ہو۔ اس آیت میں مشرکین کے لیے ایک بہت بڑی دھمکی ہے، اور کہ کوئی بعید نہیں کہ ان کا اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ہر طرف سے اپنی گرفت میں لے لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور اپنے شرک کی وجہ سے جہنم کے سپرد کر دیے جائیں۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، مگر اس بات پہ ان کو دھمکی دیا جائے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو اصل میں تو ان کو چونکانا ہے کہ پھر یہ فرصت کی زندگی، جو زندگی کی جو فرصت ہے، اس کو دراز سمجھ کر، اور اس حال کے امن کو ہمیشہ ہمیشہ کا سمجھ کر، کسی آنے والے وقت کو یہ نہ سمجھے کہ اس کو ٹال دیا جائے گا، اس کو کسی تیاری کو آپ وقت پر نہ ٹالو۔ اس انسان کے پاس بھی اس عمر کے لیے کوئی ضمانت ہے ہی نہیں کہ اس کی مہلت، زندگی کے مہلت فلاں وقت تک یقین باقی رہے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی گرفتاری کب ہو جاتی ہے، اور کہاں سے کس حال میں وہ پکڑ لایا جاتا ہے۔ تو تمہارے شب و روز کا تجربہ ہے کہ مستقبل کے ایک لمحے کی کسی کو خبر نہیں دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا کچھ فکر کرنی ہے تو ابھی سے کر لو، زندگی کے اس ذرا پر بھی تم جا رہے ہو، اور اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ٹھہر کر سوچ لو کہ کیا یہ راستہ ٹھیک ہے، اس درست ہونے کی کوئی واقعی حجت موجود ہے، جو تم جا رہے ہو اس پہ کوئی حجت بھی ہے، کوئی دلیل ہے کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ نہ ہو کہ اچانک قیامت آ جائے اور تمہیں مہلت ہی نہ ملے، کیونکہ قیامت ایسی ہے کہ ہر کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جیسے ہم سورہ نحل میں پڑھیں گے، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض ویاتهم عذاب من حیث لا یشعرون، کیا یہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں، او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین، یا انہیں اس کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے سو اسے عاجز کرنے والے نہیں ہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، فإن ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اچانک قائم ہو جائے گی، اتنی اچانک کہ ایک آدمی اونٹنے کا دودھ دو رہا ہوگا اور ابھی اس کے منہ تک اس کا دودھ کا برتن نہ پہنچا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ان کے بے یعنی کہ سودا پورا نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص اپنا حوض درست کر رہا ہوگا اور ابھی وہ وہاں سے ہٹا بھی نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اتنی جلدی ہے قیامت، جس شخص کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہی ہے۔ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی حال میں آ سکتی ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اچھا بھلا ہے اور ایک دم سے ہی چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو۔ تو جس کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت ہی ہے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اعتقاد کو، اپنے دین کو درست کر لیں، درست طریقے سے اللہ کے راہ میں لگتے ہیں۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے، قیامت تو آئے گی، مگر جس کی موت آ گئی اس کے لیے وہی قیامت ہے۔ پھر یہ سمجھایا، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہا جائے کہ مشکل سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ، یعنی اللہ پر ایمان اور توحید عبادت تعالیٰ کے لوگوں کو میرا بلانا، میرا طریقہ، یہی میری سنت ہے۔ بتاؤ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میرا بلانا ہے۔
اور ایسے نہیں کہ ہم کوئی ہر کل بچوں بات کریں ہر کہیں کوئی بغیر کسی دلیل کے، اعلیٰ بصیرت ایوانا من اتبانی، ہم بصیرت میں، میں اور وہ بھی لوگ جو میری بات ماننے والے ہیں، یعنی میں اور میرے ماننے والے مومن واضح دلیل اور برہان کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے سبحان اللہ وما انا من المشرکین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی مد مقابل، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، ان تمام عیوب و نقائص اور تمام کمزوریوں سے یکسر پاک، یعنی جس قسم کی کمزوری بھی انسان سوچ سکتا ہے، ہر کمزوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور میں ان مشرکوں کے دین پر نہیں ہوں۔ اس سے ساتھ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت دلیل اور حجت کی بنیاد پر ہے، حجت دلیل سے آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، دلیل پہ ان کو کسی کو بلایا جا سکتا ہے، اس کو دعوت دی جا سکتا ہے، دلیل سے سمجھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ حجت کی بنیاد پر قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی منحص پر قائم تھے، انہوں نے اس لوگوں کو دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی، جیسے سورہ نحل میں پڑھیں گے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ نے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہو، یعنی بات بھی کرنی ہے، بحث بھی کرنی ہے، تو لڑائی جھگڑا نہیں، اچھے طریقے سے۔ اور اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا اس کی اذن سے، اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں، اور بصیرت کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو مومن ہیں وہ بھی انہیں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کمزوری سے، جو اس مشرک سوچتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور میں ان میں سے اعلان کر دیا کہ میں ان میں سے مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر یہ بتائے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من قریہ من اہل القری، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول مگر بستی والوں میں سے ہی مرد کو، اور انہی کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ان کو سمجھانے کی، انہیں کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے رہنمائی کے لیے آسمانی فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کے کہا ہے ہمارے نبی، آپ بتا دیجیے کہ ہم نے پہلے بھی جتنے انبیاء بھیجے سبھی شہروں کے رہنے والے تھے، مرد تھے، جنہیں ہم بذریعہ وہی دین حکمت کی تعلیم دیتے رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبیہ بن کے نہیں آئی، جب بھی جو بھی آئے مرد ہی آئے ہیں۔ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین اللہ آپ کے ساتھ کا انکار کرتے ہیں، علاقوں میں جا کر عبادت حاصل کیوں نہیں کرتے، انہیں کہ ماضی کی قومیں آباد تھیں اور بہت سے کلاکار سے گزرتے ہیں۔ تو یہاں یہ چھوٹی سی بات کو بہت یہاں سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہاری اس بات پہ توجہ کیوں نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ جو شخص ان کا ذہن میں یہ ہے کہ جو شخص کل ان کے شہر میں پیدا ہوا، انہیں کے درمیان بچے سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، ان کے متعلق کیسے ماننے کے کہا کہ ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ لیکن یہ کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں، جس نے آج دنیا میں پہلی مرتبہ ان کو سابقہ کو پیش آیا ہو، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی بھیج چکا، اور وہ سب انسان ہی تھے۔ پھر یہ بھی کہیں نہیں ہوا کہ اچانک جتنے بھی شخص کسی شہر میں نمودار ہو گیا اور وہاں اس نے آ کر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کے اصلاح کے لیے اٹھائے گئے وہ سب انہی اپنی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ مسیح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، نوح علیہ السلام، جتنے بھی لوگ آخر کون تھے؟ اب یہ تم خود ہی دیکھ لو کہ جن قوموں نے لوگوں کی دعوت اصلاح کو قبول نہ کیا اور اپنے بے بنیاد خیالات اور خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ تم خود ان تجارتی سفروں سے گزرتے ہو، عاد، ثمود، مدین، قوم لوط، ان کے تباہ شدہ علاقے سے گزرتے رہتے ہو، کیا وہاں کوئی سبق تو نہیں ملتا؟ تو یہ انجام انہوں نے دنیا میں دیکھا، کر یہی تو خبر دے رہا ہے کہ عاقبت میں بھی اس سے بدتر انجام دیکھیں گے۔ اور یہ کہ جن کی دنیا میں اپنی اصلاح کر لی اور صرف دنیا ہی میں اچھے نہ رہے بلکہ آخرت میں ان کا انجام اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ جنہوں نے یہاں اصلاح کر لی تو یا فلم سیر فی الآخر فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، جو تقوی اختیار جنہیں پرہیزگاری اختیار کی ان کا پھر آخرت کا گھر بھی یقیناً اس سے بہتر ہوگا۔ افلا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر یہ ہوتا ہے افلا تعقلون حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہ کہ جب ہو گئے مایوس رسول
یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور انہیں گمان کیا کہ بے شک کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، جسے ہم چاہتے تھے بچا لے کر، اور ہمارا عذاب مجھے لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ دعوت اللہ کی راہ میں ہر زمانے کے لوگوں نے انبیاء السلام کو، انبیاء کرام کو تو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن بالآخر غلبہ اور کامیابی انبیاء ہی کو حاصل ہوئی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا کہ انبیاء کرام لمبی مدت تک دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے، پھر ان کی قومیں راہ راست پر نہیں آتی تھیں، تو ایک قسم کی نا امیدی ان کے دل پہ آ جاتی تھی، اور وہ قومیں بھی لوگ سمجھ رکھتے تھے کہ ان رسولوں نے ان سے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، یا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کرے گا، وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ تو اس آیت میں یہ بھی معنی بیان کیے کہ انبیاء کرام گمان کرنے لگے کہ ان کا دل ان سے غلط کہا کرتا ہے کہ کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کر دیا گیا۔ تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو مدد آ پہنچی، اور قومیں ہلاک کر دی گئیں، اور جن کو اللہ نے چاہا انہیں نجات مل گئی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی مجرم پر نازل ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ان رسول جو ہے وہ اتنی تبلیغ کرنے کے بعد ایک وقت تھا کہ وہ بھی شاید تھوڑے مایوس ہونے لگ جاتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جو لا چکے وہ لا چکے۔ یہ ان کے نا امیدی ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو وہ ایمان نہیں لا رہے ہوتے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے عرصے سے ایمان نہیں لاتے، اور رسول کہہ بھی رہے ہیں کہ جی عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اور کچھ بھی نہیں آ رہا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی رسولوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، ایسے جھوٹا کہا۔ پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم بھیجتا ہے اپنی نصرت مدد، رسول مدد کے سال میں بھیجتا ہے کہ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور پھر ان کو ایسی جگہ سے پکڑتے ہیں جہاں پہ ان کو غم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب آتا ہے اس کو کوئی مجرم لوگوں سے کوئی ٹالا نہیں جا سکتا، تو پھر وہ عذاب آتا ہے، پھر قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، جیسے ہم پیچھے ہم پڑھتے ہیں کتنی قومیں کس کس طرح انبیاء کرام نے ان کو سمجھا اور کچھ نہ سمجھ کے دیا، تو پھر کس طرح ان کا کیا حال ہوا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اور پھر یہ یقیناً یہ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک عبرت ہے کہ وہ ولیکن تصدیق الذی ما کان حدیث یفترا، اور یہ کوئی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہ جو گھڑ لی جائے، لیکن یہ تو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان سے پہلے، اور ہر جو چیز ان کے پاس پہلے سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، جن پر پرانی کتابیں ہیں ان کے پاس، اور جن میں اللہ کی باتیں ہیں اور رسول کے مطابق باتیں ہیں، تو اللہ یہ تو کوئی نئی بات تو آئی نہیں۔ ان میں بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ ہی عبادت کرو، اور جو جتنی بتائی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریبوں مسکینوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ، یہ باتیں ان میں بھی بتائی گئی، اور یہ بھی ابھی بتائی، کوئی نئی بات تو آئی نہیں۔ وہ بھی رسول بھی یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتاتے ہیں، اور ہم بھی یہ رسول بھی یہ باتیں بتا رہا۔ یہ کوئی نئی ایسی بات نہیں کہ کوئی گھڑ دی گئی، مگر یہ اسی کی تصدیق ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اگر نہ مانے ہر دھرمی کی وجہ سے تو الگ بات ہے۔ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ للمتقین لقوم یؤمنون، اور اس میں نصیحت اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، اور یہ ہر چیز سے مراد یہ کہ جو چیز ہے ضروری ہے بھائی انسان کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے یہ نہیں کہ لوگ اس میں ڈھونڈنے لگ جائیں، اس میں تو کوئی جی ہو الجبرا کی تو باتیں نہیں ہیں، سائنس کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تفصیل کو ان لوگوں کو جو آپ کے نوع انسانی کے لیے راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ تفصیل ضروری ہے۔ تو انبیاء کرام کے ان کے قوموں کے قسم عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جس میں قصہ یوسف اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، یہ کوئی گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ان میں جو صحیح بات رہ گئی ان کی تائید کرتا ہے، اور انسانوں کی بات سے تعریف کرتا ہے، ان میں تو بہت سی تعریف کر دی گئی، ان کی احکامات کا انکار کرتا ہے، اور کچھ احکامات کو پرانے کو منسوخ بھی کر دیتا ہے، اور اس قرآن میں ہر وہ بات کر دی گئی جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ پھر انسان کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ بہن ہے ہدم و رحمت للقوم، میں ہدایت بھی ہے، ہدم کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے کہ اس کی تصدیق اور اتباع کر کے دوزخ عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے، کہ جو اس کی اتباع کریں گے، جو اس کی بات مانیں گے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے گا، اور ان کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبول فرمائے جو ادنا سی کوشش تھی، اور آج ہم نے سورہ
یوسف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہیں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اس سے سبق حاصل کرنے کی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو سبق حاصل کریں اور اس کے متعلق اپنے زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ.